وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پہلی آیت تو بالکل من عن وہی ہے جو گزر چکی ہے پہلے بھی، اور جو آیت نمبر 123 ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ یہ آیت یہاں پر آئی ہے، اور جو پہلے آیت ہے وہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں میں فرق ہے، وہ صرف 2-3 الفاظ کا ہی فرق ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تمام قوموں پر۔ اور یہ جو فضیلت ہے یہ مشروط ہوا کرتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو چن لیا یا ان کو فضیلت دی، تو یہ جو فضیلت ہے یہ مشروط ہوتی ہے شرائط کے ساتھ، یعنی جب ایک قوم شرائط کو پورا کرتی ہے تو اس کی فضیلت تمام اقوام پر ہوتی ہے۔ اگر وہ ان شرائط کو پورا نہیں کرتی تو پھر وہ فضیلت سے محروم کر دی جاتی ہے، اور وہ فضیلت کا معیار عہد الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ ہے، وعدہ ہے، عہد ہے، اس کا پورا کرنا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یہ فرمایا کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ علم کی بنیاد پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو عالمین پر ہم نے ان کو فضیلت دی، ان کو ہم نے چنا، ان کو ہم نے ان پر برتری دی۔ اب علم کی بنیاد پر یہ فرمایا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی قوم کو برتری دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے یا غلبہ دیتا ہے تو وہ اللہ ایسے نہیں دیتا، بلکہ علم کی بنیاد پر اللہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی بنیاد پر دیتا ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے اس بنیاد پر۔ تو یہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو غلبہ اور برتری دی جاتی ہے، فضیلت دی جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لا علمی میں یا جہالت میں یا کوئی بھی طریقہ کہ اس کی بنیاد پر اٹکل پچوس کے اسپیکولیشن سے، اندازوں سے کوئی غلبہ ہو، تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت پہلے بھی گزری، یہاں پر پھر دوبارہ اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے آگے دیکھیے، فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تقوی اختیار کرو اس دن کا یا ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے روز بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ وَاخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن سے تم ڈرو، اور یہ جو قیامت کا دن ہے تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب والد اپنی اولاد کے بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اولاد اپنے باپ کے کام آنے والا ہوگا اس دن، بالکل کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قرآن پاک نے یہ بیان کیا
کہ اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اور وہ اپنی فکر میں ہوگا کہ کسی طریقے سے میرا کچھ بن جائے اور میں نکل جاؤں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ تقوی اختیار کرو اس دن کا کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے عدل کو قبول کیا جائے گا، یعنی کوئی بدلہ، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ دے دیا جائے اور اس کے بدلے میں میری چھوٹ ہو جائے، مجھے نجات مل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کو کوئی سفارش کوئی کام آئے گی کسی کے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور فرمایا کہ وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اب عدل کا بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ کوئی عدل، معاوضہ، کوئی بدل، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت بھی کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن پاک نے فما تنفعهم شفاعت الشافعین فرمایا کہ اس دن شفاعت کرنے والوں کی جو شفاعت ہے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، اور قیامت کے دن نہ تو کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا ان کی جہنمیوں کی، اور نہ ہی کوئی جگری دوست اور یار ہوگا کہ جو کام آئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا تو شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا۔ تو اللہ کس کے لیے چاہے گا؟ اللہ اس کے لیے چاہے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں زندگی گزاری، لیکن بحیثیت انسان کوئی کوتاہی، کوئی خطا ہو گئی، تو اس کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاعت کو قبول کرے گا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو کلی طور پر جس کی زندگی فسق و فجور پر مبنی ہے اور اللہ کی نافرمانی پر مبنی اس نے زندگی گزاری ہے، تو اس کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی، نہ کوئی شفاعت کرنے والا اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ دو باتوں میں بڑا فرق ہے جو بنیادی طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی ایک ہے کہ وہ شخص کے جو قاتل ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، فسق و فجور کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، جس نے دنیا میں رہ کر ظلم اور تعدی کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن بندہ ہونے کے ناطے کہیں پر غلطی بھی ہو گئی، خطا بھی ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خطا کو، اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ تو یہ دو فرق جب تک ہم پر واضح نہیں ہوتے تو تب تک ہمیں شفاعت کا جو تصور ہے اسلام کا وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ صرف شفاعت کافی ہے، بے شک عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرنا نہیں ہے، اس کی پاسداری نہیں ہے، اور عمل صالح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی شفاعت پر بھروسہ کرنا چاہیے، بس شفاعت کے ذریعے سے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل غیر قرآنی تصور ہے۔ یہ کسی اور مذہب کی بگڑی ہوئی شکل تو ہو سکتی ہے، مسخ شدہ، لیکن یہ قرآن کا تصور ہرگز نہیں ہے۔ اب ان دو آیتوں کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کلمات کو تمام کیا، یعنی ان پر وہ پورا اترا۔ ابتلا کا جو معاملہ ہے، ابتلا یعنی جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں، امتحان کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اخلاق اور کردار کی تربیت کے لیے ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔
تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمائش اور امتحان میں ڈالا۔ اب وہ کلمات سے مراد کیا ہے؟ در حقیقت کلمات سے مراد اللہ کے احکام ہیں، اور وہ احکام آپ نے حضرت اسماعیل کو آپ نے لیا، حضرت ہاجرہ کو آپ نے ان کو مکہ کی وادی میں آپ نے ان کو چھوڑا، اور پھر حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے فلما بالغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، چلنے پھرنے لگے، بھاگنے دوڑنے لگے، تو پھر خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکم، ایک آزمائش تھی، اس میں بھی پورا اترے۔ تو اس طریقے سے قربانی اور تعمیر کعبہ، حج کا سلسلہ شروع ہوا، مناسک حج، اور اس کے علاوہ دیگر احکام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کیے، تو وہ گویا کہ آپ کے امتحان کے لیے تھے، اور آپ کی عظیمت اور استقامت کو دیکھنے کے لیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان احکام میں، ان کلمات میں کس طرح اور کہاں تک پورا اترتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے بیان کیا کہ فاتمہن، تو وہ ان سب میں پورا اترے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ فرمایا کہ بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی عظیم قومیں پیدا ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے پھر یوسف، اور یہ پھر 12 بیٹے، پھر ان کے آگے قبیلے، یہ بنی اسرائیل۔ چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو لہٰذا اسرائیل وہی کہلائے بنی اسرائیل کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد سے تھے، 12 قبیلے، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑی قومیں پیدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو باقی تمام انبیاء جو آئے، وہ آئے حضرت یعقوب کی اولاد سے، یعنی آپ کی اولاد تھے وہ۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو لوگوں کا امام بنایا، قال ومن ذریتی، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ بھئی کیا یہ جو وعدہ امام بنانے کا ہے، کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا میری ذریت کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ فرمایا کہ جو یہ میرا وعدہ ہے یہ ظالموں کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا جو معیار ہے، کرائیٹیریا ہے، وہ یہی ہے کہ ظالم بے شک وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوں یا صالحین کی آگے اولادوں میں سے ہوں، تو ان ظالموں کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ اس قوم کے لیے اللہ کا ہے کہ جو ظالم نہیں، یعنی یہاں پر ظالم سے مراد یہ کہ جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں اور کلی طور پر اپنی زندگی کو کفر اور شرک پر قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اسی بات کو بیان کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، اور پھر اس کے بعد جو قوم ظالم نہیں رہی آپ کی اولاد میں سے، تو پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر امام بنایا، قائد بنایا۔ قرآن مجید نے اسی بات کو بیان کیا کہ قوم یہود پہلے دنیا کی قیادت اور سیادت ان کے پاس تھی، دوسرے پارے کے آغاز میں اسی بات کو بیان کیا۔ پھر ان کو ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، بد کرداری، بد عہدی، عہد شکنی کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ کی امت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت آپ کو بنایا گیا۔ صحابہ کرام نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پھر دنیا پر جو فتح حاصل کی، پھر قیادت کی، دنیا کے آخری کنارے تک پھر اسلام کو، اللہ کے دین کو پہنچایا۔ تو امامت کا وعدہ اسی صورت میں ہے کہ جب ایک قوم اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتی ہے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور کہ ہم نے جو گھر ہے اس کو ہم نے
بنا دیا مصابہ لوگوں کے لیے۔ اب مصابہ سے مراد یعنی مرکز ہم نے بنا دیا، مرجع بنا دیا، یعنی لوگ بار بار اس طرف لوٹ کر آئیں گے، رجوع کریں گے، اور ان کے نگاہوں کا مرکز، ان کی سوچ کا مرکز، ان کے عقیدے کا مرکز یہی ہوگا، یہ گھر۔ اب یہ جو بیت فرمایا، بیت اللہ تورات میں بیت ایل کہا گیا، ایل یعنی اللہ، اللہ کا گھر۔ یہود نے اس بارے میں کافی تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسے پکے ثبوت موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہ جو تورات میں بھی بیان ہے تو وہ بیت اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی تھی، اور وہ یہ گھر ہے۔ اس لیے کہ جو بیت المقدس ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی صدیوں کے بعد جا کر اس کی تعمیر ہوئی تھی، تو لہٰذا سب سے پرانا گھر جسے قرآن پاک نے بھی بیت عتیق کہا، سب سے پرانا گھر وہ بیت اللہ ہے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ للذی ببکۃ مبارکم ھدی للعالمین، کہ لوگوں کے لیے برکت بھی اور ہدایت کا جو مرکز ہے تمام جہانوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے، وہ کون سا؟ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر یہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مصابہ ہے، مصابہ سے مراد مرکز اور مرجع ہے لوگوں کے لیے، اور یہ امن کی جگہ بھی ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور فرمایا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی۔ اب یہاں پر جو مقام ابراہیم ہے اس کے حوالے سے دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی تعمیر کی، تو اسے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو کہا کہ بھئی یہ مقام ابراہیم قرآن پاک میں اس کو کہا گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر پاؤں رکھے کعبہ کو تعمیر کیا، اور جو پتھر آپ کے نیچے تھا، یہ جو مقام ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوئے، تو یہ در حقیقت یہ مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حرم کا پورا علاقہ، یعنی جو مسکن و مستقر ٹھہرا ہے، تو یہ سارا علاقہ جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، یعنی عبادت کی جگہ، یعنی یہ جتنا بھی ایریا ہے، یہ جتنا بھی سارا مقام ہے، یہ تمہاری مصلی کی اور تمہاری عبادت کی جگہ ہے، تمہارا مرکز ہے۔ اب اس کے بعد فرمائے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے یہ تاکید کی، یا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا، وہ کیا تھا کہ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ تم پاک اور صاف رکھو میرے گھر کو۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ اس کو پاک اور صاف رکھو۔ اب طواف کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ طواف بھی پہلے ہی تھا اور اعتکاف بھی پہلے ہی تھا۔ رسول اللہ نے اعتکاف کو اپنی امت کے لیے رہبانیت فرمایا کہ یہ ہے رہبانیت، یعنی سال میں 10 دن اعتکاف بیٹھنا، یہ رہبانیت ہے۔ ویسے فرمایا کہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے، یعنی رہبانیت سے مراد یہی ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ جانا، کاروبار زندگی چھوڑ دینا، تجارت چھوڑ دینا، عملی زندگی چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا، غاروں میں بیٹھ جانا، اور بالکل ہر چیز کو ترک کر دینا، تو یہ رہبانیت ہے۔ اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کچھ وقت کے لیے علیحدہ ہو کر بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اعتکاف ہے، یہ اعتکاف رہبانیت ہے۔ اگر کسی کو شوق ہو یا کوئی چاہتا ہو کہ میں دنیا سے کٹ کر کچھ وقت کے لیے رہوں، بیٹھوں، تو فرمایا کہ اعتکاف ہے، پھر تم اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ تو یہ ایک رہبانیت ہے۔ اور 10 دن بہت ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے کہ وہ اگر 10 دن بھی علیحدہ ہو کر بیٹھ جائے تو یہ اس کی تربیت کے لیے، اس کے تزکیہ کے لیے، اس کی تطہیر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ رکوع بھی پہلے تھا اور سجدہ بھی پہلے تھا۔ اس لیے میں بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نماز امتوں میں رائج تھی اور امتیں نماز پڑھا کرتی تھیں، وہ قوم یہود ہو یا وہ
قوم نصارہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، ان میں نماز رائج تھی، صلاۃ، اور وہ نماز ادا کرتے تھے۔ اسی طرح قوم یہود 5 وقت نماز پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں، اور ان میں ہمارا خیال یہ کہ شاید 3 نمازیں، تو 3 نہیں 5 ہی ہیں، تو وہ 2 نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں، جمع بین الصلاتین جیسے ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو 3 نمازیں بن جاتی ہیں۔ تو جیسے ہم میں بھی جمع بین الصلاتین کا تصور ہے، اہل تشیع بھی اسی طریقے سے ظہر کے ساتھ عصر کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ 2 نمازیں، 2 وقتوں میں 4 نمازیں پڑھ لی، اور ایک صبح کی نماز ہوگی تو 5 نمازیں ہوگی۔ تو نماز کا تصور پہلی امتوں میں بھی موجود تھا، تو اسی طریقے سے طواف بھی تھا، اعتکاف بھی تھا، اور رکوع کرنا بھی تھا، اور سجود بھی تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ بات بیان فرما رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت سے یہ طواف، یہ اعتکاف، یہ رکوع اور یہ سجدہ یہ موجود تھے، یہاں تک کہ وضو کا تصور بھی موجود تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اسلام سے پہلے بھی ہم وضو کرتے تھے، اور یہ وضو کا تصور قوم یہود میں آج بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ سلسلہ عبادت ہے کہ جو ہمیشہ سے رائج اور ہمیشہ سے امتوں میں رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات آپ نے ہمیں بتائیں، یہ عبادات پہلے بھی ان کا تصور موجود تھا۔ تو لہٰذا قرآن مجید اگر نماز کا ذکر کرتا ہے اور صرف اتنا حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو، اس لیے کہ اتنا ذکر کرنا کافی تھا، باقی جو کچھ تھا وہ سب لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ نماز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا فرماتے تھے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، وہ بھی معلوم تھا کہ رکوع ہے، سجدہ ہے، تکبیر ہے، کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، قومہ ہے، تشہد ہے، تو یہ جتنا بھی بیٹھنا اور جو نماز کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، سجدے ہیں، تو یہ پہلے سے ہی سب کو معلوم تھا۔ تو لہٰذا نماز تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عرب میں اس کا تصور پہلے سے ہی موجود تھا اور لوگ جانتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے اس لیے صرف اس کا ذکر کر دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، چند مناسک حج کو بیان کر دیا، اور روزوں کو بھی اسی طریقے سے بیان کر دیا، لیکن ایک ایک جز کو بیان نہیں کیا، کیونکہ پہلے سے ہی یہ امت میں رائج تھی اور عرب میں بھی رائج تھے، اور لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی تھے۔ یہ اس سوال کا بھی جواب بن جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یا زکوٰۃ کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یا 5 وقت نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو قرآن میں اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جس کے بارے میں یا جس کی تفصیل یا جزئیات کے بارے میں لوگوں کو پہلے معلوم تھا۔ تو جو اجنبی بات ہو تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو اجنبی بات نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے آگے جو آیت نمبر 126 ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں وہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ الادب المفرد میں جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی، بات ہماری یہاں پہ ختم ہوئی کہ اور اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالیاں دے۔ اب وہ گالیوں سے مراد کیا ہے؟ گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد کا دعویٰ کرتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے ملائکہ کے بارے میں کہ بیٹیاں ہیں، یا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا حضرت عزیر کے بارے میں قوم یہود نے کہا کہ یہ بیٹے ہیں اللہ کے۔ تو فرمایا کہ گویا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے گالیاں دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں سے جو آگے بیان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر مال تقسیم کیا، جس طرح پہلے بھی آپ تقسیم فرماتے تھے۔ تو اس میں آپ نے 9 مسلموں کو ترجیح دی، جو نیا نیا اسلام جو لوگ لائے ان کو ترجیح دی۔ ایک انصاری نے عرض کی، کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی،
یعنی انصار میں سے، یعنی یہ بات انہوں نے سوچی، ان کا خیال ہوا کہ بھئی ہم چونکہ انصار سے ہیں، مدینہ سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریبی لوگ ہیں یا جو نو مسلم ہیں یا مکہ والے ہیں، تو ان کو آپ نے مال غنیمت زیادہ دیا ہے اور ہمیں اس موقع پر آپ نے عطا نہیں کیا۔ اب یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ضرور بتاؤں گا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرگوشی کے طور پر میں نے آپ کو بتایا۔ آپ اس وقت صحابہ کرام میں تشریف فرماتے، آپ پر یہ بات بہت گراں گزری اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ شدید غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ میں آپ کو نہ ہی بتاتا تو بہتر تھا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنی بات کو روایت کر رہے ہیں، لیکن جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں میں، صحابہ میں یہ تھوڑی سی بے چینی پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت آیا ہے یہ آپ نے جو مکہ والے ہیں، قریبی ہیں یا نو مسلم ہیں، آپ نے ان میں تقسیم کیا ہے، ہمیں آپ نے اس دفعہ اس طریقے سے مال عطا نہیں فرمایا۔ تو رسول اللہ نے پھر انصار کو جمع کیا تھا اور پھر آپ نے ان سے گفتگو فرمائی، اور سب سے پہلے آپ نے اپنا ذکر کیا کہ بھئی اللہ کا دین میں نے تم تک پہنچایا، تم لوگ، تمہاری قوم گمراہ تھی، بھٹکی ہوئی تھی، ہدایت ملی، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، یہ سارے جو احسانات تھے، نیکیاں تھی، رسول اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ بھئی اے انصار تم بھی اب کہو کہ جو تم نے میرے ساتھ نیکیاں کی، کہ بھئی میں بالکل بے مکان تھا، تم نے مجھے مکان دیا، میرے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، جب میری قوم میری جان کی دشمن ہو گئی تم نے مجھے اپنے پاس بلایا، تم نے مجھے عزت دی، تم نے مجھے اپنے پاس رکھا، گھر دیا۔ جیسے انصار نے جو اس وقت حالات کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک رکھا اور جو طریقہ اختیار کیا، یہ آپ نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے انصار کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو کہ لوگ یہاں سے جائیں اپنے گھروں کو تو دنیا کا مال اور دنیا کی دولت لے کر جائیں، اور تم جب مدینے لوٹو تو محمد کو تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اے انصار کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جب لوگ اپنے گھروں کو لوٹیں واپس، اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو، تو وہ دنیا کا مال اور دولت لے کر جائیں، اور جب تم مدینے لوٹو تو تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس موقع پر موجود تھی، تو کہتے ہیں کہ جو صحابہ وہاں پر موجود تھے جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو سب اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں ان کے آنسوں سے بھیگ گئی، یعنی رسول اللہ کی محبت میں اور عشق میں، کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم جب جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ نے اس طریقے سے مال کو تقسیم فرمایا، یعنی ان کی اس طرح دلجوئی فرما دی، اور انصار کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ بھئی یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں مدینے میں رہوں گا اور مدینے میں ہی میری قبر بنے گی، یعنی میری تدفین یہاں مدینے میں ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ غزوہ حنین یہ وہی موقع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف ایک بات جو روایت جیسے آپ سے کی گئی، موقع محل کے مطابق آپ نے ایک بات کو یہاں پر بیان فرما دیا۔ اب اس سے آگے باب اصلاح ذات البین، آپس کے بگاڑ کو درست کرنے کی فضیلت، جو مسلمانوں میں، معاشرے میں، اجتماعیت میں جو بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کو اگر درست کیا جائے تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ سے
بلند درجہ عمل کے متعلق نہ بتاؤں؟ اندازہ کیجئے کہ فرمایا کہ تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ اس سے بھی بلند عمل، جو درجے میں اس سے بھی کہیں بلند ہو، تو کیا وہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور فرمائیے۔ فرمایا کہ صلاح ذات البین و فساد ذات البین ہی الحالقۃ، فرمایا کہ آپس کے بگاڑ کی اصلاح کرنا اور آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی جیسے سر پر اسرا پھیر دیا جاتا ہے، بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں، شیو ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو بگاڑ ہے نا آپس کا، یہ در حقیقت انسان کے دین کو بالکل مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ ذرا اس جملے کی گہرائی میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ذرا تھوڑا سا معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، وہ سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ معاشرتی ہو، ذرا اس پر آپ نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے اس بگاڑ کی وجہ سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ بڑا دیندار ہے اور نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے رکھتا ہے، باشرہ ہے، بڑا متدین ہے، یہ سب کچھ آپ اس کی شخصیت سے، اس کی گفتگو سے آپ اندازہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، لیکن معاشرتی بگاڑ میں اس کا کوئی بھی معیار نہیں ہے۔ یعنی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے من پسند شخص کے لیے ہر بات منسوب کر دے گا، اور جو من پسند نہیں اس کے خلاف ہر بات کر دے گا، نہ اس کے بارے میں اس کو پتہ، نہ اس کے بارے میں اس کو پتہ، کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں تک جب صورتحال پہنچ جاتی ہے تو گویا کہ یہ جو ایٹیچیوڈ، رویہ ہے، یہ دین کا بالکل صفایا کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے قرآن پاک نے کہا تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، بالکل صفایا ہو جائے تمہارے اعمال کا۔ تو یہ رسول اللہ نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ تو یہ جو نماز کا ذکر آپ نے فرمایا اور روزے کا ذکر کیا اور صدقہ کا ذکر کیا، اکثر طور پر ہم اسی کو ہی دین خیال کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے اگر کسی کے دینداری کا تصور لانا ہو یا کوئی معیار بنانا ہو تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار ہے، کیوں؟ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، تو لہٰذا یہ دیندار ہے۔ لیکن رسول اللہ نے دین کا جو دیندار ہونے کا جو معیار ہمیں دیا وہ اخلاق دیا ہے۔ اخلاق صرف یہ نہیں کہ میٹھا بولنا، اچھا بولنا، اخلاق یہ بھی ہوتا ہے غیبت نہ کی جائے، برائی نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، دوسرے کی توہین نہ کی جائے، حسد نہ کیا جائے، چغل خوری نہ کی جائے، یہ سارا کچھ اخلاق کے اندر آتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اجتماعی بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے نا، تو اس سے گویا کہ انسان اپنی نیکی کو، اپنے دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے، اس کا صفایا کر کے رکھ دیتا ہے، ظاہری طور پر وہ دیندار نظر آتا ہے۔ میں اس بات کو ہمیشہ اپنے درس میں موضوع بناتا ہوں اور اس کو میں بیان کرتا رہتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آج کا زمانہ، خاص طور پر آنے والا زمانہ معلوم نہیں کہ کیسا ہو یا گزرا زمانہ کیسا تھا، لیکن آج کا جو زمانہ ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے۔ سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے اور اس کے علاوہ دیگر وسائل ہیں، کیونکہ چیزیں ہمارے پاس بہت تیزی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں، جس سے ہماری رائے چینج ہوتی ہے، وہ ہماری رائے کو بناتی ہیں چیزیں، جو میسیجز ہوتے ہیں، جو ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ اس سے ہماری رائے بنتی ہے، رائے عامہ ہموار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا سے چاہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ جائیں، کسی کی خاطر اپنی نیکیوں کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی ہمارا بڑا ہو، کوئی راہبر و رہنما ہو، مذہبی ہو یا سیاسی ہو، ہمیشہ ہمیں اپنے خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی کے لیے اپنے دین کو برباد نہ کریں یا کسی کے مقابلے اور خلاف اپنے دین کو برباد نہ کریں، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے سرگرمیوں کو ہمیشہ محدود رکھ کر خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو۔
کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اللہ نے مومنوں کو پابند کر دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں اور معاملات کی اصلاح کریں۔ اللہ سے ڈرنا یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ در حقیقت یہ ایک سماجی قدر آپ اس کو کہہ لیجئے کہ انسانی معاملات میں خدا خوفی، انسانی معاملات میں عدل و انصاف، باہمی طور پر ایک دوسرے کے حق کی حفاظت اور دوسرے کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہ کرنا، یہ در حقیقت اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ باب اذا کذبت لرجل هو لك مصدق، جب تم کسی آدمی سے جھوٹ بولو اور وہ تمہیں سچا سمجھے۔ اب اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے اور اسے خیانت فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت سفیان بن اسید الحضرمی نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات بیان کرو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو جبکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر آپ کے بڑے محسن اور بڑے دوست بن کر آپ کو دکھائیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ مجھے بہت ہی اچھا مشورہ دیتا ہے اور یہ میرا بہت ہی خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، ویل وشر ہے۔ آپ اس خیال سے اس سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن آپ اس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اس کو سچا سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ خیانت ہے۔ المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا جو انسا ہوتا ہے وہ بھی امانت دار ہونا چاہیے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی بھی اس میں خیانت نہ کرے۔ تو لہٰذا اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط کی جانی چاہیے۔ کئی دفعہ انسان اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر دوسرے کو غلط مشورہ دے رہا ہوتا ہے، یا تو مشورہ نہ دیا جائے، اگر مشورہ دیا جائے تو پھر صحیح بات کہی جائے۔ فرمایا کہ باب لا تعد اخاک شیئا فتخلفہ، اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کر کے اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے مذاق کرو جس سے اس کو تکلیف ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی تم خلاف ورزی کرو۔ یہاں پر 3 باتیں فرما دی کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور ایسے مذاق سے بھی منع کر دیے جس سے اس کو تکلیف ہو، اور تیسری بات یہ بیان کر دی کہ اس سے کوئی ایسا وعدہ بھی نہ کرو جس کی تم خلاف ورزی کرو۔ تو یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، تو ان 3 باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ باب الطعن فی الانساب، نسب میں طعن کرنا۔ ایک ہوتا ہے حسب سے مراد یعنی انسان کی شجاعت و بہادری ہوتی ہے، جرت ہوتی ہے۔ ایک نسب ہے جس کا تعلق آبا و اجداد کے ساتھ، انسان کے ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ 2 باتیں ایسی ہیں جن کو میری امت نہیں چھوڑے گی، ایک نوحہ کرنا اور نسب میں طعن کرنا۔ نوحہ جو ہوتا ہے، ترمذی کی ایک روایت میں کچھ اس طرح مزید باتوں کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ 4 چیزیں جاہلیت کا کام ہے: نوحہ کرنا، حسب و نسب میں طعن کرنا، بیماری کو متعدی سمجھنا، اور ستاروں کو مؤثر سمجھنا۔ یعنی بیماری کو متعدی سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ بیماری بذات خود کچھ نہیں کر سکتی، یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہی کوئی چیز، کوئی تکلیف آپ کو پہنچ سکتی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے۔ کوئی بھی تکلیف پہنچانے والا کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ تو لہٰذا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، وہ متعدی تب ہی ہوتی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اس کا اذن ہوتا ہے۔ ستاروں کو مؤثر نہیں سمجھنا چاہیے، مؤثر ذات صرف خدا کی ہے۔ اور نوحہ کرنا، اور نوحہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے رونا، چلانا،
اور جزا و فضا کرنا، اور جو مرنے والا ہے اس کی خوبیاں یا اس کے بارے میں بولتے رہنا اونچی اونچی آواز سے رو رو کر، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس طریقے سے۔ یہ مسلمان کے ایک مومن کے وقار کے خلاف ہے۔ حکم اسی بات کا ہے کہ جو فطری طور پر رونا آئے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، انسان ذکر کرتے ہوئے رو پڑتا ہے، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک ہے کہ آرٹیفیشل مصنوعی انداز اور جان بوجھ کر چلا کر اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا، رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ حسب و نسب میں تان کرنا، لوگوں کا بعض اوقات یہ رویہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہنا ہاں اس کی تو نانی ایسی تھی، اس کی تو ماں ایسی تھی، اس کا تو باپ ایسے تھا، اس کا تو فلاں رشتہ دار ایسا ہے، تو اس سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ یہ تان و تشنیع کے تیر چلانا، اور اصل جو ہوتا ہے وہ خود انسان ہوتا ہے، بس جو آپ کے سامنے ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار۔ کتنے نیک لوگ کہ جن کے آبا و اجداد اچھے نہیں تھے، برے تھے، لیکن وہ اچھے ہوئے، اولاد اچھی بن گئی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آبا و اجداد اچھے تھے تو آگے اولاد اچھی۔ قرآن نے کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب تھے، انصار تھے، مومنین تھے، ان کے بعد پھر ان کی اولادیں بگڑ گئی۔ قرآن نے کہا وہ ناخلف کہ نمازوں کو ضائع کرتے تھے اور شہوات کی پیروی کرتے تھے۔ اب حالانکہ یہ اولادیں ہیں پیغمبروں کی اور اصحاب پیغمبروں کی، وہ بگڑ گئی۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کردار اور اخلاق کا مالک ہے۔ تو لہٰذا کسی کو اس کے ماضی کا اور اس کے ماں باپ کا کبھی بھی تان نہیں دینا چاہیے کہ اس کی ماں ایسی تھی، یا اس کا باپ ایسے تھا، یا اس کا بھائی ایسے، یا یہ گاؤں میں اس طرح کے ہیں، یا اس طرح کے تھے، شہر میں آ کر یہ ایسے ہو گئے۔ تو اس طرح کے تان سے رسول اللہ نے منع فرمایا، اور یہ 4 باتوں کو فرمایا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ نوحہ کرنا اور نسب میں تان کرنا۔ تو یہ بھی فرما دیا کہ 2 باتیں ایسی جن کو میری امت نہیں چھوڑے گی، یعنی خبردار کر دیا گیا۔ خبردار جہاں پر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کو اختیار ہر صورت میں کیا ہی جائے، بلکہ خبردار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ان بیماریوں سے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر رسول اللہ نے فرمایا قوم یہود میں اتنے فرقے ہوں گے یا نصارہ میں اتنے فرقے ہوں گے، تو مسلمانوں میں زیادہ فرقوں کا آپ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر صورت میں اتنے فرقے ہم نے پیدا کرنے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ در حقیقت ہمیں خبردار کرنے کے لیے تھا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے، یہ آپ کو بیماری لاحق ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ضرور بد پرہیزی کر کے اپنے آپ کو وہ بیماری لاحق کر لیں۔ تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب آخری حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو آگے حدیث ہے وہ ذرا طویل ہے، تو اس پہ پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ فرمایا کہ اگرچہ کہا جاتا ہے یہ اس حوالے سے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن جو صحیح دلائل جو دیگر روایات ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ روایت ہے اس کو سپورٹ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ فصیلہ بنت واصلہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کو، والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا یہ عصبیت ہے کہ انسان ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یعنی عصبیت، تعصب، عصبیت یہی ہوتی ہے کہ میری قوم کا فرد اگر غلط بھی کرے تو میں اس کا ساتھ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری قوم کا فرد ہے۔ رسول اللہ نے اس جذبے کو ختم کیا۔ کسی موقع پر ایسے ہوتا تھا، 1-2 روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے اپنے اپنے قبیلوں کو آواز دی، تو رسول اللہ نے ان کو بلا کر یہ فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اب جو معیار ہے وہ عدل ہے، وہ قسط ہے۔ اور یہ فرمایا کہ سورۃ الحجرات کو اگر پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنا بھائی اگر غلط ہے تو اس کو غلط ہی کہنا چاہیے۔ رسول اللہ کی خدمت میں منافق جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا تھا،
یہودی کے ساتھ کوئی کیس لے کر مقدمہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو رسول اللہ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، اگر وہ سچا ہے۔ اپنا جھوٹا نکلا تو اس کو غلط ہی قرار دیا گیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تو اس طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس طرح کے بہت سے فیصلے ہمیں نظر آتے ہیں، بعد میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو آیا، اسلام اسی جاہلانہ جو روایات ہیں، جاہلیت کی روایات، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے قدموں کے تلے ہیں، میں نے ان کو رون دیا، مٹا دیا ہے۔ تو لہٰذا اب ایسا کوئی تصور نہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے تو لہٰذا میں نے ہر صورت میں اس کا ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ جو سچ بات ہو وہ بیان کریں اور عدل پر قائم رہیں اور مظلوم کا ہم ساتھ دیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ آپ تمام حضرات سے، شرکاء سے یہ میری گزارش ہے کہ درس قرآن، درس حدیث، اس میں اپنے احباب کو، دوستوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو ضرور دعوت دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس درس سے استفادہ کریں اور فیض یاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔